السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک کیمپس سے ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ لوگ کیمپس میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے پاس کچھ وقت رہ گیا ہے، آپ کو جتنا چاہے انجوائے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ جو ہے کیمپس میں آئیں گے۔ تو آج جو ہے ہم فوائد یعنی جو نمازیں فوت ہو گئی، یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، آپ لوگ ضرور سمجھیے گا، پڑھیے گا۔ تو جو نمازیں فوت ہو جاتی ہے اس کی قضا کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ باب قضاء الفوائد یعنی فوت شدہ نماز کی قضا۔ فرض ترتیب بین الفروض الخمسۃ والوتر فائتا کلھا۔ فرض ترتیب کو فرض کر دیا گیا بین الفروض الخمسہ، 5 فرض نمازیں میں، والوتری اور وطر میں بھی، فائتا کلھا اگر وہ تمام 5 نمازیں اور وطر اگر فوت ہو گئی ہے تو اس میں ترتیب کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ او بعضھا یا بعض نمازیں اگرچہ فوت ہوئی ہے تو فلم یجوز تو جائز نہیں ہے۔ فجر اگلے دن کا فجر کی نماز، من ذکرہ جس کو یاد آتا ہے، انہو کہ لم یؤتر کہ اس نے وطر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کو اگلے دن کی فجر کی نماز جائز نہیں ہوتی ہے۔ وَيُعِيدُ الْعِشَاءَ اور ساتھ میں عشاء کو بھی لوٹائے گا، وَالسُنَّةُ اور سنت کو، لَلْوِطْرَ وطر کو نہیں۔ من ایک آدمی عالم ہے جو جانتا ہے، انہو صلی العشاء بلا وضوء کہ اس نے عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھا ہے تو وہ عشاء اور سنت کو لوٹائے گا۔ والآخرین اور آخرین بھی بلا وضوء بغیر وضو کے، والآخرین اور آخری 2 نمازیں کو لوٹائے گا، بھی قضا سے، الا سوائے اذا ذاق الوقت اگر وقت تنگ ہو جائے تو اگر 5 نمازیں چھٹی تھی اور وقت اتنا تنگ ہے تو اس سے وہ وقتی نماز کو بھی اور جو مطلب کیا ہے اس وقت کی نماز کے لیے لائق ہے اس کو لوٹائے گا۔ انشاءاللہ اب اس میں سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ دیکھیے، ایو ان کان الکل فائتا اگر ہر نماز فوت شدہ ہے تو لا بد من رعایت الترتیب بین الفروض الخمسہ تو 5 فرض نمازوں میں ترتیب کی رعایت کرنا واجب ہے۔ وقضا بینہا اور اسی طرح فرض 5 نماز میں، وبین الوتر اور وطر کے درمیان بھی، وطر کا بھی ترتیب کرنا واجب ہے۔ وقضا ان کان البعض فائتا اگر بعض نمازیں فوت ہو گئی ہے، والبعض وقتیا اور وہ بعض نماز وقتی ہے تو لا بد من رعایت الترتیب اگر وقتی نماز بھی فوت ہوئی ہے تو اس میں بھی ترتیب واجب ہے۔ فیقضی الفائتہ تو وہ پہلا فوت شدہ نماز کی قضا کرے گا، قبل اداء الوقتیہ وقتی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ فوت شدہ نماز کو کیا کرے گا، ادا کرے گا۔ کیوں؟ فار ایگزامپل اب مثال کے ساتھ سمجھیے، کسی کی عصر کی نماز کیا ہو گئی، فوت ہو گئی، اور مغرب ہے تو مغرب میں اتنا ٹائم ہے کہ وہ 7 رکعت پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے گا، پہلا عصر کی نماز پڑھے گا پھر مغرب کی نماز ادا کرے گا۔ اوکے، ھذا تفریع لقولہ یہ جو فلم یجوز فجر من ذکر انہ لم یوتر، ہاں تو کیوں یہ اس قول پہ تفریح ہے۔ والوتر وطر جو ہے، وہذا عند ابی حنیفہ امام اعظم کے پاس، خلاف لہما ان صاحبین کا اختلاف ہے، بناء اس بات پر کہ علی وجوب الوتر عندہ کہ اس کے پاس، امام اعظم کے پاس وطر جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے۔ اسی لیے یعنی تذکر اگر کسی کو یاد ہے کہ انہو صلی العشاء بلا وضوء کہ اس نے عشاء کی نماز بغیر وضو کا پڑھا ہے، ایسا اگر کسی کو یاد آیا
वसुन्नतु वल वित्रु, और सुन्नत और वित्र जो है वुदू इन वज़ू के साथ पढ़ा है। युईदुल इशा व सुन्नत, वो सिर्फ इशा की नमाज और सुन्नत को लौटाएगा। लिअन्नहु लम यसिहु अदाउ सुन्नती, क्योंकि उसकी सुन्नत की नमाज की अदा सही नहीं होगी। मा अन्नहा उद्दियतुल बिल वुदूई, हालांकि वो वज़ू के साथ अदा की गई है, फिर भी वो सुन्नत नमाजें जो है सही नहीं होगी। लिअन्नहा तबउन लिल फ़र्द, क्योंकि सुन्नत किसका ताबे हो के आती है? फ़र्ज़ नमाज की। जब फ़र्ज़ बगैर वज़ू का हो गया तो बिल औला ये जो मतलब ये नमाज़ें हैं, ये वो सुन्नतें जो है वो क्या नहीं होगी? सही नहीं होगी। अम्मल वित्रु, वित्र जो है फसलातुन मुस्तक़ल्लतुन इंदहु, मुस्तक़ल्लतुन इंदहु, कि बेशक वित्र की नमाज जो एक मुस्तकिल नमाज है इमाम आज़म के पास। फसह अदाअहु, तो वित्र की अदा सही होगी। लिअन्न तरतीबा, अगरचे तरतीब इन काना फ़र्दन बैनहु व बैनल इशा, कि वित्र के दरमियान और इशा के दरमियान क्या है? तरतीब फ़र्ज़ है, तो यहाँ ये गुमान हो जाएगा कि वित्र पहला अदा होगी फिर इशा बाद में हो रही है। लेकिन अद्दल वित्र, तो वो आदमी ने वित्र को अदा किया है बेज़ामी, इस दावे के साथ अन्नहु सल्लल इशा बिल वुदू, कि उसने वज़ू इशा की नमाज वज़ू के साथ पढ़ा है, इसलिए उसने वित्र को अदा किया, इसलिए वित्र को क्या है? दोबारा नहीं लौटाएगा। फ़काना नासियन, तो वो नासी भूलने वाला हो जाएगा कि अन्नल इशा कान फ़ी दिम्मती, कि बेशक इशा की नमाज उसके ज़िम्मे में होगी। फ़सकत तरतीबु, तो तरतीब साकित हो जाएगा। व इंदहुमा, साहिबन के पास युक़दिल वित्रा, वो वित्र को भी कदा करेगा। आइज़न, क्यों? लिअन्नहु, क्योंकि वित्र जो है सुन्नतुन इंदहुमा, साहिबन के पास सुन्नत है, इसलिए वो वित्र की नमाज की भी कदा करेगा। इल्ला दाकल वक्तु, अगर वक्त तंग हो जाए, इसका मतलब क्या है? अल इस्तिस्नाउ मुत्तसिरुन बिकौलिही फ़र्ज़ु तरतीब, तरतीब से मुसन्निफ़ का कौल जो है तरतीब से इसको मतलब मुत्तसिल किया गया। वल माना अन्नहु दाकल वक्तु अनिल क़दाई वल अदाई, अदा करने से भी और कदा करने में भी अगर वक्त तंग हो जाए। इनकानल बाकी मिनल वक्ती, अगर वक्त में से बाकी हो, बेहसु, इस हैसियत से कि यसअ फ़ीही बादिल फ़वाइद, जिसमें बाज़ फ़ौत शुदा नमाज की अदा करने की गुंजाइश होती है। माल वक्तिया, वक्ती नमाज के साथ अगर बाज़ फ़ौत शुदा नमाज कज़ा करने की गुंजाइश है तो फ़इन्नहु, तो बेशक वो यक़दी मा यसअहुल वक्तु माल वक्तिया, तो उस वक्त में उसको जितनी नमाज की गुंजाइश मिलती है वो वक्ती नमाज के साथ उसकी कज़ा करेगा। कमा, जैसे मिसाल दे रहे मुसन्निफ़ अलैहिम, इदा फ़ातल इशाउ वल वित्रू, अगर किसी की इशा की नमाज और वित्र की नमाज फ़ौत हो गई। वलम यबक़ा मिन वक्तिल फ़ज्री, और फ़जर के वक्त से बाकी नहीं रहा, इल्ला अन यसअ ख़म्सा रकात, कि उसमें वो सिर्फ 5 रकात को पढ़ सकता है। तो यक़दिल वित्रा व युअद्दिल फ़जरा, तो वो वित्र नमाज को कज़ा करेगा और फ़जर नमाज को अदा करेगा। इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, इमाम आज़म के पास। व इन फ़ात ज़ोहरु वल असरु, अगर ज़ोहर और असर नमाज फ़ौत हो गई। वलम यबक़ा मिन वक्तिल मगरिब, और मगरिब के वक्त में से बाकी नहीं रहा, इल्ला मा यसअ सबअ रकात, जिसमें वो 7 रकातें पढ़ने की गुंजाइश होती है। तो युसल्ली ज़ोहरा वल मगरिबा, तो वो ज़ोहर और मगरिब को क्या करेगा? ज़ोहर को कज़ा करेगा और मगरिब को अदा करेगा। तो यानी हम देखेंगे कि उस वक्ती नमाज में के नमाज और उससे पहले कितने वक्त की कितनी गुंजाइश है, कितनी नमाज़ें पढ़ने की गुंजाइश है, उसके मुताबिक वो क्या करेगा? अदा सब करेगा। और नसीहत और फ़ाइतत सित्ततुन हदीसा कानत और कदीमा, और नसीहत या अगर किसी ने भूल गई, और फ़ातत सित्ततुन, या उस किसी का 6 नमाजें क्या हो गई? फ़ौत हो गई। हदीसतन कानत और कदीमतन, अगर वो हदीसा हो या कदीमा हो, यानी अगर 5 रकात से ज़्यादा छुट्टी है तो वो कदीमा है, और 5 रकात से कम छुट्टी है तो वो हदीसा है। किला अस्सित्ततु हुआ मादूना हदीसतिन, जो हदीसा के नीचे हो सित्ता है और उसके नीचे जो है वो हदीसा है, मतलब 6 रकात और उससे नीचे वो हदीसा है। वमा फ़ौक़हा कसीरा, और उसके ऊपर जो है वो कसीरा होगा तो क्या हो जाएगा? वो कदीमा हो जाएगा। कदा फ़ी फ़वाइद अल जामी सगीर अल हुसामी, जैसा कि जामी सगीर हुसामी में। क़ल्लत
قلت اگر کم ہو گئی بعد الکثرتی زیادتی کے بعد، اولا یا نہیں تو فیصیح صحیح ہوگا، وقتی نماز صحیح ہوگا، من ترک صلاۃ شہرین کسی نے اگر ایک مہینہ کی نماز چھوڑ دی، فندمہ پھر ندامت ہوئی، وعقد یعد الوقتیات پھر اس نے وقتی نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا، ثم ترک پھر اس نے کیا ہے ایک رکعت کو چھوڑ دی۔ وہ دیکھیے معنی تو سمجھ کے، یہاں پر مسئلہ سمجھیے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے کیا ہے، ہاں اگر ایک فرض چھوٹا، او قضا صلاۃ شہرین یا اس نے ایک مہینہ کی نماز قضا کی، الا فرضاً سوائے ایک فرض، او فردین یا دو فرض، صلی خمسن اگر کسی نے 5 فرض نماز کا ادا کی، ذاکرن یاد کرتے ہوئے، فائتن 5 نماز کی یاد کرتے اس نے ادا کیا، فسد الخمسو تو 5 نماز بھی فاسد ہو جائے گی، موقوفاً وہ فاسد کیسا رہے گا، موقوف رہے گا، ان عد ساتیسن اگر اس نے 6ٹھی نماز ادا کر دی، سخل کلو تو تمام نمازیں صحیح ہو جائے گی، وہ ان قدل فائتتا اگر کسی نے فوت شدہ نماز کی قضا کی، بطل فردیت الخمس تو 5 جو فرض نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی، لا اصلها اصل کے طور پہ نہیں۔ اب دیکھیے اس کا معنی دیکھیے، یہ تھوڑا ہادہ تفریع قولہ مصنف کا یہ تفریع ہے کہ قدیمتاً کانت او حدیثتاً فإنہ اذا اخذ یؤدی الوقتیات اگر کسی نے وقتی نماز کو ادا کرنا شروع کیا، صارت فوائد الشہری تو وہ قدیمتاً تو وہ جو ایک مہینہ کی فوت شدہ نمازیں جو ہے وہ قدیم ہو جائے گی، وہی مسقطۃ للترتیب وہ ترتیب کو ساکت کر دے گی، اس میں آپ ترتیب نہیں، چاہے تو جس وقت جو بھی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ فإذا ترک فردا اگر کسی نے ایک فرض کو چھوڑ دیا تو یجوز جائز مع ذکری اس کے یاد کے ساتھ، ادا وقتی ان بعدہ تو وہ وقتی کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، وہ فرض نماز کو ادا کرنا جائز ہوگا۔ ہادہ تفریع قولہ مصنف کا یہ بھی جو ہے تفریع پہ قلت قلت بعد الکثرتی اگر کثرت یعنی ایک مہینہ کی نمازیں تھی پھر ادا کرتے کرتے کم ہو گئی، اولا یا کم نہیں ہوئی، فإنہ لما قضا صلاۃ الشہری اگر کسی نے ایک مہینہ کی نمازیں قضا کرنا شروع کیا، الا فرضاً سوائے ایک فرض او فرضین یا 2 فرض، قلت الفوائد تو فوائد جو ہے وہ کم ہو گئی ادا کرتے کرتے، بعد الکثرتی کثرت کے بعد، تو فلا یعود الترتیب الاول تو اسی لیے وہ ترتیب اس کے اوپر نہیں لوٹے گا، الا ان یقضی الکل یہاں تک کہ وہ جو ہے پوری نماز کو ادا کر دے۔ وعند بعض المشائخ بعض مشائخ فرماتے ان قلت بعد الکثرتی اگر وہ کثرت سے کم ہو گئی تو یعود الترتیب یہ ترتیب لوٹے گا۔ واختار الامام السرخسی الاول امام سرخسی رحمہ اللہ نے پہلی رائے کو یعنی ترتیب واجب نہیں ہے اس کو اختیار کیا ہے، وقال صاحب المحیط وعلیہ الفتویٰ اور اسی پر کیا ہے فتویٰ بھی ہے۔ رجل ایک آدمی فاتتہ صلاۃ جس کی نماز فوت ہو گئی ہے، فعدى مع ذکرها اور وہ اس کو یاد آنے کے ساتھ اس نے ادا کیا، خمسن 5 نمازیں بعدہا اس کے بعد، سمجھو کہ کسی آدمی کی ظہر کی نمازیں فوت ہو گئی تھی تو اس نے عصر مغرب عشاء فجر اور پھر کیا ہے ظہر کو ادا کیا تو وہ کیا ہو جائے گی، فسدت هذه الخمس لوجوب الترتیب تو ترتیب واجب ہونے کی وجہ سے یہ سب نمازیں کیا وہ جو اس نے ظہر کی نمازیں چھوٹی تھی لیکن اس نے عصر سے جو ظہر تک اگلے دن کے ظہر تک پڑھی ہے وہ نمازیں کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، لوجوب الترتیب ترتیب واجب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن عند ابی یوسف و محمد امام یوسف اور محمد کے پاس صاحبین کے پاس فسادن وہ فساد غیر موقوف وہ غیر موقوف اول قیاس اور قیاس کیا ہے، وعند ابی حنیفہ امام اعظم کے پاس فسادن موقوفاً ایسی فساد ہے جس پہ موقوف ہے، ان عدت سادسن اگر اس نے 6ٹھی نمازیں پڑھ لی تو سخل کلو تو تمام نمازیں کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ وَإِن قَدَ الْفَائِتَةُ اگر کسی نے فائت نماز کی قضا کی، فالخمس التی ادہا اور اس نے جب 5ویں نمازیں ادا کی تو بطل وصف فردیتہا تو اس فائت شدہ نماز کی فرض کی وصف کو باطل کیا، فإنہ لا یلزم تو لازم نہیں ہوگا، من بطلان الفرضیتی فرض باطل ہونے سے بطلان الصلاۃ نماز بھی باطل ہونا ایسا کیا نہیں ہوگا،
فرض لازم رہے گا عند ابی حنیفہ و ابو یوسف، امام اعظم کے پاس اور امام یوسف کے پاس، خلافاً لمحمد، امام محمد کا اس میں اختلاف ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ ابو حنیفہ بالفساد الموقوف، امام اعظم نے جو کہا کہ فساد موقوف الا ان فسد کل واحد منہما، کیونکہ منہا اس میں سے ہر ایک کو فاسد کر دے گا، لوجوب رعایت الترتیب، ترتیب واجب ہونے کی وجہ سے، فسادن غیر موقوفین، ایسا فساد جو غیر موقوف ہے۔ فحین عد السادسہ، جب اس نے چھٹی نماز ادا کر دی، تبینہ تو ظاہر ہو گئی، ان رعایت الترتیب، کہ بے شک رعایت ترتیب کانت فی الکثیرہ زیادہ میں تھا، وہذا باطل، یہ باطل، فکنہ کہا کہ بالتوقف حتی یاد یہاں تک کہ ظاہر ہے ان رعایت الترتیب، کہ بے شک ترتیب کی رعایت جو ہے، ان کانت فی الکثیرہ، اگر زیادہ میں تو فلا تجوز، جائز نہیں، وفی القلیل، اگر کم میں تو فتجوز، تو ترتیب جو ہے کیا جائز ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔